السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں ہوں قارب پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستوں، مجھے پسینے آئے ہوئے ہیں۔ آج دوسرا دن ہے گرمی کا، اور گرمی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں باغ جناح میں ہوں، اور آج میں آپ کو ایک روحانی، رومانوی، افسانوی کہانی سناؤں گا۔ پریم کہانی، محبت کی کہانی، ہیر رانجھا کی کہانی۔ ہمارے اس خطے سے بہت ساری کہانیاں منسوب ہیں، جس پر فلمیں بنی، جس پر ڈرامے لکھے گئے، اس پر ناول لکھے گئے۔ انہی میں سے ایک کہانی ہے ہیر اور رانجھا کی کہانی۔ لیکن دوستو، میں آپ کو ہیر رانجھا کے مزار پہ بھی لے کے جاؤں گا، جھنگ چلیں گے، وہاں پر کیا کیا ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ وہاں پر ایک دیوار محبت ہے جس پہ لوگ جا کے اپنی دعائیں لکھ کر آتے ہیں، وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور ایک بڑی عجوبہ بات یہ ہے کہ ہیر کے مزار کے اوپر چھت نہیں ہے، اور ہیر کے مزار پہ چھت کیوں نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں ہیر رانجھا کی کہانی۔ یہ محبت کی وہ داستان ہے جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، نوجوان نسل بھی سنتی ہوگی، لیکن اگر نوجوان اس کہانی کو نہیں جانتے تو آج میں آپ کو یہ کہانی سناؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو 3 طرح سے یہ کہانی بیان کروں گا۔ ویسے تو ہیر رانجھا کی کہانی بہت سے انداز میں روپ بدل بدل کے بیان کی گئی ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ماخذ کیا تھا۔ ہیر رانجھا کی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے جو پہلا ذکر ملتا ہے ہیر رانجھا کے حوالے سے، وہ ایک لکھاری تھے، شاعر تھے، جن کا نام تھا دامودر۔ دامودر کا دور اکبر اعظم کا دور تھا تقریباً، اور دامودر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس نے پہلے ہیر رانجھا لکھا تھا، اور اس نے اس کو ایک طویل نظم کی شکل میں لکھا تھا۔ اب اس نظم میں جو کہانی بیان کی گئی، پہلے میں آپ کو وہ سناؤں گا، پھر باقی بعد میں آنے والے جو لکھاری تھے جنہوں نے ہیر رانجھا کو لکھا وہ کیا لکھتے ہیں وہ سناؤں گا۔ اور ایک قصہ وہ ہے ہیر رانجھا کا جو آج عزت بی بی، جی ہاں ہیر کا نام عزت بی بی تھا، ان کے مزار میں جھنگ میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے وہ قصہ بھی آج میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ 3 الگ کہانیاں آج آپ سنیں گے ہیر رانجھا کی۔ دوستو، دامودر کے مطابق ہیر جو ہے اس کا تعلق ایک نواب گھرانے سے تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کا شاہی منصبدار تھا ہیر کا باپ۔ گھر میں پیسے کی فراوانی تھی، یہ نواب لوگ تھے اس دور کے۔ اور ہیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھی، بہت حسین تھی، بڑی الڑ مٹیار تھی، پرندوں سے، قدرتی نظاروں سے، فصلوں سے، پھلوں سے، انسانوں سے محبت کرنے والی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 50 کوس دور اس کے حسن کے چرچے تھے، لوگ بڑی بڑی دور سے ہیر کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم تخت ہزارہ جو سرگودا کے قریب ہے، وہاں پر ایک گھر میں 4 بھائی تھے، جن میں سب سے چھوٹا تھا رانجھا۔ اور رانجھا جو ہے یہ بڑی اور طرح کا کردار تھا، یہ بھی خوش رہتا تھا، بانسری بجاتا تھا، اور بانسری کہتے بہت خوبصورت بجاتا تھا، اور اس کی بانسری کی آواز پر لوگ بڑی بڑی دور سے مست ہو کے آ جایا کرتے تھے اور اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ اب رانجھا صاحب جو تھے یہ بنیادی طور پہ بقول دامودر کے کوئی کام کاج کرتے نہیں تھے، اور ان کو سیاحت کا شوق تھا، کہیں بھی نکل جاتے تھے، سیر کرتے تھے، ایکسپلور کرتے تھے۔ اتفاق سے رانجھے کا باپ مر گیا۔ جب رانجھا کا باپ مرا تو بھائیوں نے اور بھابھیوں نے رانجھا صاحب کو کہا جی کہ آپ تو کچھ کماتے نہیں ہیں، تو آپ چھٹی کریں یہاں سے۔ اور دامودر کے مطابق رانجھے کے بھائیوں نے تمام جائیداد پہ، تمام زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور رانجھا کو نکال دیا وہاں سے۔ رانجھا صاحب گھومتے پھرتے، سیر کرتے، وہ کہیں پہنچ گئے جھنگ، ہیر کے شہر۔ اور یہاں پر دامودر کے مطابق ہیر سے ان کی ملاقات ہوئی، آنکھیں چار ہوئیں، دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے، اور بڑے زوروں کا عشق ہو گیا دونوں کو۔ اب ہیر رانجھے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے باپ سے گزارش کی کہ یہ بے روزگار ہے اور اچھا نوجوان ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہیر کے باپ نے، جس کا نام تاریخ میں چوچک ہے، چوچک نے
رانجھے کو اپنی بھینسیں پالنے پہ تبیلے میں جس کو ہم کہتے ہیں رکھ لیا، اور یہ جانوروں کی، بھینسوں کی، گائے اور بکریوں کی حفاظت کرنے لگا۔ اور یہاں پر ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا، یہاں پر ہیر آتی تھی، اس کے لیے کھانا لاتی تھی، جس چوری کا ذکر ہم کرتے ہیں یا سنا ہے ہم نے، اور رانجھا کو کھلاتی تھی، اور دونوں اپنے بہتر مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تو ایک دن ہیر کے چچا قیدوں نے دونوں کو دیکھ لیا، اور اس نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا، بڑا شور مچا۔ دو پیار کرنے والے جب ایکسپوز ہو جائیں نا، اور گھر والوں کو پتہ لگ جائے یہ محبت کرتے ہیں، تو السلام علیکم جی، تو بڑا شور مچتا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کسی بھی دور میں آج بھی لو میرج کو قبول نہیں کیا جاتا، اور جب بھی کسی گھر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، تو بڑا خوفناک ایک ری ایکشن آتا ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور اس طرح کی خبریں بھی پڑھتے ہیں اور ویڈیوز بھی آتی ہیں۔ کئی معاملات کے اندر والدین مان جاتے ہیں اور پھر لو میرج کروا دی جاتی ہے، لیکن وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہیر کے والدین تک پہنچی، شور مچ گیا، رانجھا صاحب کی پہلے پٹائی کی گئی خوب، اور اسے کہا گیا کہ تیری جرت ہے یا تیری حیثیت ہے کہ تو ہیر کو بیاہ کر لے کر جائے، اور اس کو مار کے شہر سے نکال دیا گیا۔ ہیر کے دن رکھ دیے گئے، مطلب اس کی شادی کے دن رکھ دیا۔ اب رانجھا جو ہے وہ بیچارہ چلا گیا وہاں سے ٹلہ جوگیاں، جو آج جہلم کے پاس ہے، وہاں پر کوئی سادھو رہا کرتے تھے ہندوؤں کے، وہاں گیا، وہاں جا کر اس نے ان کی شاگردی اختیار کی، اور کانوں میں مندرے پہن کے جو ہے وہ جوگی بن گیا۔ وہ تھا نا وہ، نی میں جانا جوگی دے نال ہے، نی میں جانا جوگی دے نال، کنی مندرا پا کے نی میں جانا جوگی دے نال، وہ اس میں تھا۔ اب رانجھا صاحب جوگی ہو گئے اور در در پہ میٹھی روٹیاں مانگتے پھرتے تھے۔ شاید انہوں نے یہ فرار کا راستہ اختیار کیا تھا، شاید وہ ہیر کو اپنے دل سے نکالنے کا راستہ یہی سمجھتے تھے۔ اب وہ کرتے کرتے ایک شہر پہنچے، اور رانجھے کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ہیر کہاں ہے۔ پیچھے ہوا یہ کہ ہیر کی شادی جو ہے نا وہ کھیڑوں کے خاندان میں کر دی گئی، اور سیدو کھیڑا جو ہے وہ ہیر کو لے کر چلا گیا۔ لیکن کھیڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہیر کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا تھا اور بڑا ظالم شوہر تھا، اور ہیر جو ہے وہ رانجھے کو بلا نہیں پائی تھی، کیونکہ دامودر کے مطابق اس کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی، کچھ نشہ کھلا کے یا شاید دباؤ میں لا کے۔ اب اس کی جو نند تھی وہ یہ ظلم دیکھتی تھی، اور اس کا نام سیتی تھا۔ سیتی نے کیا کیا کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو اس کی بھابھی ہے وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ سیتی نے اپنی بھابھی سے بات کی ہیر سے، ہیر نے اپنا حال دل بیان کر دیا، اور سیتی کے دل میں آیا کہ میں نے کبھی نہ کبھی اپنے بھائی کے چنگل سے اس کو آزاد کروانا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتفاق سے یہ بازار میں کہیں گھوم رہی تھی، شاپنگ کر رہی تھی، تو سامنے سے رانجھا آ گیا۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا، مندرے پہن رکھے تھے، جوگی بن چکا تھا۔ ہیر نے اس کو دیکھا، رانجھے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب دونوں جو ہیں وہ ان کا پھر محبت اور پیار جاگ گیا۔ رانجھا صاحب بھی ہوش میں آ گئے، ان کا عاشق کے نام مراد پھر جاگ گیا، اور ان کے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیتی ان کی ملاقات کرواتی رہی، اور پھر سیتی نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ان کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، سیتی نے، کہ ایک سانپ کاٹ گیا، ہیر کو ڈس گیا، اور اس کا توڑ کوئی سادھو کرے گا، اور ایک فلاں فلاں جگہ پہ ایک سادھو ہے۔ وہ رانجھا صاحب سے ان کو بلایا گیا، اور اس بہانے سے کہ یہ اس کا زہر نکالیں گے، دونوں کو اکیلے ملنے کا موقع دیا گیا، اور وہاں پر یہ پلان بنا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نند نے بھاوج سے کہا تھا کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی، اور رانجھا جو وہ ہیر کو بھگا کر جھنگ واپس لے آیا۔ نوابوں کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی
یہاں پر آ گئی ہے اور وہاں پر خوش نہیں ہے اور اس پر بڑے ظلم ہوئے. جب ساری کہانی ہیر نے اپنے والدین کو سنائی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی شادی رانجھے سے کریں گے. اور پھر وہ شادی کی تقریب جب ہو رہی تھی تو اس کے اندر قیدوں کو غصہ تھا. وہ چچا تھا, اس کو برداشت نہیں تھا, اس نے مٹھائی میں یا لڈوؤں میں زہر ملا دیا جو کہ ہیر نے کھایا اور ہیر مر گئی. اور رانجھے کو جب پتہ لگا دولہا میاں کو, تو وہ جب آئے ہیں تو ہیر مری پڑی تھی. عاشق نامراد نے لڈو اٹھایا, کھایا اور وہ بھی مر گیا. یہ تو ہے دامودر کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے. اب دوستو ایک کہانی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کتابوں میں کہ جنگ میں ہیر رہتی تھی اور رانجھا صاحب جو تخت ہزارے سے تھے وہ کہیں اپنے بھائیوں سے جھگڑ کے ان کو نکال دیا گیا. یہاں تک تو کہانی سیم ہے. اور وہ جب یہاں پہنچے جھنگ تو ہیر سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. دراصل یہ آئے تھے چوچک کے پاس, انہوں نے آ کے نوکری مانگی. چوچک نے ان کو ملازم رکھ لیا اپنے جانور پالنے پہ, ان کی دیکھ ریکھ پہ. اور وہاں پر ایک دن انہوں نے دیکھ لیا ہیر کو. ہیر جو ہے وہ ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی. انہوں نے کہا جی کہ نیا ملازم رکھا جائے, اس کو کھانا دیا. اب ہیر جب لے کر آئی کھانا اور اس نے رانجھے کو دیکھا, دونوں میں پہلی نظر میں پیار ہو گیا, دونوں دل دے بیٹھے. اور پھر اس نے ہیر نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے رانجھے سے شادی کرنی ہے. بڑی واویلا مچی, چاچا قیدوں نے بڑا شور مچایا, لیکن شادی میں رکاوٹ نہ ڈال سکا. اور الٹیمیٹلی رانجھا اور ہیر کی شادی کے لیے اس کے والدین راضی ہو گئے. ان کو اپنی بیٹی کی خوشی عزیز تھی. اور جب شادی ہونے لگی تو چاچا قیدو صاحب پھر آئے ہیں اور یہ مٹھائی میں زہر ملا کر ہیر اور رانجھا دونوں کو کھلا دیا گیا اور دونوں مر گئے. دوستو یہ دو طرح سے کہانی بیان کی جاتی ہے. دامودر اور بعد میں آنے والے رائٹرز کی کہانی میں بڑا فرق ہے. لیکن وارث شاہ نے بھی ہیر لکھی, اور وارث شاہ کی جو ہیر ہے وہ تو کچھ اور چیز ہے, وہ روحانیت کے حوالے سے ہے. اور ہیر رانجھا کو سمبل کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ بندہ اور اللہ, یعنی ہمارا اللہ جو ہے وہ, اس سے ہم کس طرح سے محبت کرتے ہیں بندے. تو وارث شاہ کی جو ہیر ہے اس میں مجازی کے ساتھ ساتھ جو ہے حقیقی کا عشق بھی شامل ہے. وہ ایک اور طرح کی چیز ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں. لیکن اس خطے میں دامودر کی کہانی سے زیادہ جو ہیر وارث شاہ ہٹ ہوئی ہے, اس نے بھی اس قصے کے اندر اس قصے کو پھیلانے میں اور سنانے میں بڑا کردار ادا کیا. لیکن دامودر اور وارث شاہ کی ہیر پڑھنے کے بعد بہت سارے لکھاریوں نے اپنی اپنی مرضی سے کچھ اس میں قلم لگائی اور کہانی کچھ سے کچھ ہو گئی. دراصل وارث شاہ کی جو ہیر ہے وہ تو عشق مجازی سے عشق حقیقی کا راستہ بیان کرتی ہے, اور وہ ایک بڑی مستند اور ایک بڑی خوبصورت ایک ڈاکومنٹ ہے. جب آپ ہیر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ پہ وجہ طاری ہو جاتا ہے اور آپ کو ہیر رانجھا کا رشتہ سمجھ آ جاتا ہے. لیکن حافظ برخوردار نے بھی اس پر لکھا, بڑا خوبصورت لکھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بابا بلے شاہ نے, سلطان العارفین نے اور دوسرے لوگوں نے, کئی ان شعراء کرام کی بات کروں, صوفی شعراء نے جس میں بابا فرید بھی شامل ہیں, ہیر رانجھا کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا تو اس لیے اس قصے میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ حقیقی کہانی ہے, کچھ کا کہنا ہے کہ یہ گھڑی گئی کہانی ہے, لیکن کہانی بڑی مزیدار ہے. دوستو اب میں آپ کو تیسرا واقعہ سناتا ہوں. تیسرا واقعہ جو ہے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رانجھا صاحب تخت ہزارہ میں تھے, غریب آدمی تھے. بھابھیوں نے تانے دیے کہ تو ویلا ہے, نکما ہے, تو کوئی کام نہیں کر سکتا, تو فارغ آدمی ہے. اور رانجھا صاحب کو اس بات کا بڑا غصہ تھا کہ میرا باپ مر گیا, میری بھابھی اور بھائی مجھے تانے دیتے ہیں, تو کماتا ہی کچھ تھا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جے تو ایڈا نواب ہے تو جا پھر نوابہ دی تھی ہیر نو بیاہ کے لے کے آ. اب رانجھا صاحب کے لیے یہ ایک چتاونی تھی, ایک چیلنج تھا. وہ تخت ہزارہ سے نکلے اور آئے ہیں. انہوں نے آ کے چوچک سے آ کے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. ان کو یقیناً ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. نوابوں کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا,
جب یہ بات پھیلی کہ ایک رانجھا نام کا نوجوان آیا اور وہ کہتا ہے ہیر سے شادی کرے گا، کیونکہ ہیر کے قصے اور اس کی خوبصورتی کی جو داستان ہے، جو ذکر ہے، وہ تو بہت دور سے، تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت دور دور تک تھا چرچا۔ تو ہیر نے پردے کی اوٹ سے جب رانجھے کو دیکھا، وہ بھی اس کے حسن پہ فرفتہ ہو گئی۔ اور ان تینوں کہانیوں کے اندر منجلی نے بڑا کردار ادا کیا، وہ جو بانسری بجایا کرتا تھا، جس کی دھن سننے کے بعد ہیر جو ہے وہ قربان چلی جاتی تھی، وہ تھا نا، سن ونجلی دی مٹھری تان وے میں تا ہو گئی قربان وے، میں تا ہو گئی قربان وے۔ بڑی اچھی فلم تھی ہیر رانجھا پاکستانی۔ تو دوستو، ہیر فرفتہ ہو گئی رانجھے پہ۔ ہیر کا باپ ہیر کی اس محبت کے خلاف تھا، چاچا کہہ دو اس محبت کے خلاف تھا، انہیں رانجھے کو مار کے وہاں سے نکال دیا جھنگ سے، اور ہیر کی شادی کر دی زبردستی۔ اب رانجھا صاحب جو ہیں وہ گئے وہاں اس کے علاقے میں جہاں وہ بیاہ کے گئی تھی، اور وہاں سے مظفر گڑھ کے پاس کوئی علاقہ ہے، وہاں سے انہوں نے ہیر کو گھوڑے پہ بٹھایا اور شادی شدہ خاتون کو لے کے بھاگ گئے۔ جب بھاگے ہیں تو وہ اس مقام پہ آ گئے جہاں پر آج ان کا مزار ہے۔ اب پیچھے چڑھے ہوئے تھے کھیڑے، تیر تلوار بھالے لے کے، اور ہیر کے باپ چوچک کے پالتو بھی ان کے پیچھے تھے۔ اب ان کو پتا تھا کہ ہم بچیں گے نہیں کسی بھی صورت، اور دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس زمین میں سمانے کا موقع دے، اور کہتے ہیں وہ دعا قبول ہوئی، زمین شک ہوئی اور دونوں اس زمین میں سما گئے۔ اب ہیر کا دوپٹہ باہر رہ گیا زمین سے، جس کو کھیڑے نے پہچانا کہ ہاں میری بیوی جب گھر سے رانجھے کے ساتھ بھاگی تھی تو اس نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ کہانی وہ ہے جو آج جب آپ مائی ہیر کے مزار پہ جاتے ہیں یہ بیان کی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل ہیر کی شہرت کی جو وجہ تھی اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی روحانیت بھی تھی، اور وہ بڑی اللہ والی تھی، اور وہ کسی بڑے پیر کی مرید بھی تھی، اور خود بھی اللہ نے اس کی زبان میں بڑی تاثیر دے رکھی تھی۔ عزت بی بی جو دعا کرتی تھی وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔